القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المؤقت فنوعان: نوع يكون الوقت ظرفا للفعل حتى لا يشترط استيعاب كل الوقت بالفعل كالصلاة. ومن حكم هذا النوع أن وجوب الفعل فيه لا ينافي وجوب فعل آخر فيه من جنسه، حتى لو نظر أن يصلي كذا وكذا ركعة في وقت الظهر لزمه. ومن حكمه أن وجوب الصلاة فيه لا ينافي صحة صلاة أخرى فيه، حتى لو شغل جميع وقت الظهر لغير الظهر يجوز. ومن حكمه أنه لا يتأدى المأمور به إلا بنية معينة، لأن غيره لما كان مشروعا في الوقت لا يتعين هو بالفعل وإن ذاك الوقت، لأن اعتبار النية باعتبار المزاحم، وقد بقيت المزاحمة عند ضيق الوقت. وأما المؤقت فنوعان. بہرحال موقت تو اس کی دو قسمیں ہیں: نوع یکون الوقت ظرفا للفعل حتی لا یشترط استیعاب کل الوقت بالفعل کالصلاة. ایک قسم یہ ہے کہ وقت فعل کے لیے ظرف ہوتا ہے، یہاں تک کہ فعل کے ساتھ پورے وقت کا استیعاب شرط نہیں ہے. اس کی مثال ہے نماز. ومن حكم هذا النوع أن وجوب الفعل فيه لا ينافي وجوب فعل آخر فيه من جنسه. اور اس قسم کا ایک حکم تو یہ ہے کہ وقت میں فعل کا واجب ہونا اس وقت میں اسی جنس کے دوسرے فعل کے وجوب کی منافی نہیں ہے. حتى لو نظر أن يصلي كذا وكذا ركعة في وقت الظهر لازمه. حتیٰ کہ اگر کسی نے ظہر کے وقت میں چند رکعات پڑھنے کی نظر مانی تو وہ رکعات اس پر لازم ہو جائیں گے. ایک تو حکم یہ تھا. کہہ رہے ہیں وَمِنْ حُكْمِهِ أَنَّ وُجُوبَ الصَّلَاةِ فِيهِ لَا يُنَافِي صِحَّةَ صَلَاةٍ أُخْرَى فِيهِ حَتَّى لَوْ شَغَلَ جَمِيعَ وَقْتِ الظُّهْرِ لِغَيْرِ الظُّهْرِ يَجُوزُ. اور اس کا ایک حکم یہ ہے کہ وقت میں نماز کا واجب ہونا اس وقت میں دوسری نماز کے صحیح ہونے کی منافی نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے پورے وقت ظہر کو غیر ظہر مشغول کر دیا تو جائز ہوگا. ومن حكمه أنه لا يتأدى المأمور به إلا بنية معينة، لأن غيره لما كان مشروعا في الوقت لا يتعين هو بالفعل وإن ذاك الوقت. اور اس کا ایک حکم یہ ہے کہ معمور بھی ادا نہیں ہوگا مگر نیت معینہ کے ساتھ، کیونکہ غیر معمور بھی جب وقت میں مشروع ہے تو فعل کے ساتھ متعین نہیں ہوگا. وَإِنْ ذَاكَ الْوَقْتُ اگرچہ وقت تنگ ہو، لأن اعتبار النیت باعتبار المزاحم وقد بقیت المزاحمۃ عند ذیک الوقت. اس لیے کہ نیت کے اعتبار مزاحم کی وجہ سے ہوتا ہے اور مزاحمت تنگی وقت کی موجودگی میں بھی باقی رہتی ہے. وَأَمَّا الْمُؤَقَّتُ فَنَوْعَانِ. نوع يكون الوقت ظرفا للفعل. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ معمور بھی موقت کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ معمور بھی موقت کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ فعل معمور بھی کے لیے ظرف ہو، اور ظرف کا مطلب یہ ہے کہ مظروف یعنی معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد وقت بچ جائے، یعنی پورے وقت کا معمور بھی کے ساتھ مشغول ہونا اور معمور بھی کی ادائیگی میں کل وقت کا استیعاب شرط اور ضروری نہیں ہے. مصنف نے اس کو مثال سمجھا ہے. جیسے نماز ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، تو نماز کا جو وقت ہے، اگر ہم نماز کو وقت میں سنت طریقے سے ادا کریں تو سنت طریقے سے ادا کرنے کے بعد بھی وقت بچ جاتا ہے، جس میں دوسرے نوافل اور فرائض ادا کیے جا سکتے ہیں. اسی کو مصنف نے نوع یکون الوقت ظرفا للفعل سے تعبیر کیا ہے. دوسری قسم کو مصنف اگلی عبارت کے اندر بیان کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ وقت معمور بھی کے لیے
ظرف نہ ہو بلکہ معیار ہو، اور معیار کا مطلب یہ ہے کہ فعل معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد وقت باقی نہ بچے، جیسے روزہ ہے کہ وہ یوم کے کل اجزاء کا استیعاب کر لیتا ہے، یعنی روزہ مکمل ہو کر دن کا کوئی جز نہیں بچتا ہے، بلکہ دن کے بڑا چھوٹا ہونے سے بھی روزہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بہرکیف مصنف فرماتے ہیں کہ اس نوع کی 3 حکم ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ وقت میں فعل کا واجب ہونا اس کے منافی نہیں کہ اس وقت میں اسی جنس کا کوئی دوسرا فعل واجب نہ ہو، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک فعل واجب ہو مگر اس کے باوجود اس میں دوسرا فعل واجب کیا جا سکتا ہے۔ مصنف نے اسے مثال سے سمجھایا، فرماتے ہیں کہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز واجب و فرض ہے، لیکن اگر کسی نے اس میں ظہر کے علاوہ چند رکعتیں اور پڑھنے کی نظر مان لی تو اس نظر کرنے والے پر وہ چند رکعتیں بھی واجب ہو جائیں گی۔ جس طرح ظہر کی نماز فرض ہے، واجب ہے، اسی طرح نظر کی نماز بھی واجب ہو جائے گی۔ دوسرا حکم مصنف نے بیان فرمایا ہے کہ وقت میں نماز کا واجب ہونا اس وقت میں دوسری نماز کے صحیح ہونے کے منافی نہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک نماز واجب ہو لیکن اگر اس وقت میں دوسری نماز پڑھی جائے تو بھی وہ نماز صحیح ہو جائے گی، دوسری نماز۔ چنانچہ اگر کسی آدمی نے ظہر کی نماز کے پورے وقت کو ظہر کے علاوہ دوسری نماز کے ساتھ مشغول کر دیا تو یہ دوسری نماز درست ہو جائے گی، اگرچہ ظہر کی جو وقتی نماز ہے اس کو ترک کرنے کی وجہ سے یہ آدمی گناہ گار ہوگا۔ تیسرا حکم بیان فرمایا ہے کہ معمور بھی بغیر نیت معینہ کی ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ظرف ہونے کی وجہ سے وقت میں جس طرح معمور بھی مشروع ہے اسی طرح غیر معمور بھی مشروع ہے، اور جب وقت میں دونوں مشروع ہیں تو معمور بھی بغیر نیت کے محض ادا کرنے سے متعین نہ ہوگا، بلکہ اس کو متعین کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہوگا، اگرچہ وہ وقت تنگ ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اگر ظہر کا صرف اتنا وقت باقی ہو کہ اس میں ظہر کی صرف 4 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں تو بھی متعین طریقے پر ظہر کی نیت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ تعین نیت وہاں ضروری ہوتی ہے جہاں کوئی مزاحم موجود ہو، اور تنگی وقت کی صورت میں بھی مزاحم موجود ہے، اس طور پر کہ اس تنگ وقت میں جس میں صرف ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر کوئی آدمی نفل یا قضا نماز پڑھ لے اور ظہر کی وقتی نماز نہ پڑھے تو بھی جائز ہے، اگرچہ گناہ گار ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تنگی وقت کی صورت میں بھی مزاحم موجود ہے تو وقتی نماز کو یعنی معمور بھی کو متعین کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہوگا، بغیر نیت کے معمور بھی ادا نہیں ہوگا۔ والنوع الثاني ما يكون الوقت معيارا له وذلك مثل الصوم فإنه يتقدر بالوقت وهو اليوم، ومن حكمه أن الشرع إذا عين له وقتا لا يجب غيره في ذلك الوقت ولا يجوز أداء غيره فيه، حتى أن الصحيح المقيم لو أوقع إمساكه في رمضان عن واجب آخر يقع عن رمضان لا عما نوى، وإذا اندفع المزاحم في الوقت سقط اشتراط التعيين فإن ذلك لقطع المزاحمة، ولا يسقط أصل النية لأن الإمساك لا يصير صوما إلا بالنية، فإن الصوم شرعا هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية۔ کہہ رہے دوسری قسم ما يكون الوقت معيارا له، معمور بھی کی دوسری قسم یہ ہے کہ وقت معمور بھی کے لیے معیار ہو، وذلك مثل الصوم فإنه يتقدر بالوقت واليوم، اور مثال کی طور روزہ ہے اس لیے کہ روزہ وقت یعنی یوم کے ساتھ مقدر ہوتا ہے۔ ومن حكمه أن الشرع إذا عين له وقتا لا يجب غيره في ذلك الوقت ولا يجوز أداء غيره فيه، اور اس دوسری قسم کا ایک حکم تو یہ ہے کہ شریعت نے جب روزہ کے لیے وقت متعین کر دیا تو اس وقت میں اس کے علاوہ واجب نہیں ہوگا، اور اس وقت میں
اس روزے کے علاوہ کا ادا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ حتى أن صحيح المقيم لو أوقع إمساكه في رمضان عن واجب آخر يقع عن رمضان لا عما نوى، حتیٰ کہ اگر کوئی تندرست مقیم رمضان میں اپنے امساک کو واجب آخر سے واقع کیا تو یہ امساک رمضان سے واقع ہوگا، نہ کہ اس سے جس کی نیت اس نے کی ہے۔ مسلم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا اندفع المزاحم في الوقت سقط اشتراط التعین، جب وقت میں مزاحم دفع ہو گیا تو تعین نیت کی شرط ساقط ہو گئی۔ کیوں؟ فإن ذلك لقطع المزاحمة، کیونکہ یہ جو نیت کی شرط ہے یہ شرط مزاحمت ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ولا يسقط اصل النیت، اور اصل نیت ساقط نہ ہوگی۔ لأن الامساک لا يصير صوما الا بالنیت، اس لیے کہ امساک نیت ہی سے روزہ ہوتا ہے۔ فإن صوم شرعا هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع نهارا مع النیت، کیونکہ شرعی روزہ دن میں نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے۔ والنوع الثانی ما يكون الوقت معیارا له، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ معمور بھی موقت کی دوسری قسم کو بیان فرما رہے ہیں، اور دوسری قسم یہ ہے کہ وقت معمور بھی کے لیے ظرف نہ ہو بلکہ معیار ہو، یعنی معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد نہ وقت بچے اور نہ معمور بھی وقت سے بڑھے، بلکہ معمور بھی وقت کا اس طرح استیعاب کر لے کہ وقت کے بڑھنے سے معمور بھی بڑھ جائے اور وقت کے گھٹنے سے معمور بھی گھٹ جائے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس کی مثال روزہ ہے، کیونکہ روزہ وقت یعنی یوم اور دن کے ساتھ اس طرح مقدر ہے کہ یوم کے بڑھنے سے روزہ بڑھ جاتا ہے اور دن کے گھٹنے سے روزہ گھٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ گرمی کا روزہ وہ بہت لمبا ہوتا ہے اور سردی کا روزہ ہوتا ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ اس نوع کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ وقت جو معمور بھی کے لیے معیار ہے معمور بھی کے لیے متعین ہو، اور دوسری قسم یہ ہے کہ وہ وقت معمور بھی کے لیے متعین نہ ہو۔ ومن حکمه ان الشرع اذا عین له وقتا لا يجب غیره فی ذلك الوقت، اس عبارت میں مصنف نے ان دو قسموں میں سے پہلی قسم کا حکم بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ معمور بھی جس کے لیے وقت متعین ہے، یعنی رمضان کا روزہ مثال کے طور پر، اس کا حکم یہ ہے کہ جب شریعت نے اس روزے کے لیے وقت متعین کر دیا ہے تو اس وقت متعینہ میں اس روزے کے علاوہ دوسرا روزہ واجب نہ ہوگا۔ چنانچہ اگر کسی نے رمضان میں کسی روزے کی نظر مان لی تو رمضان میں صوم منظور کا ادا کرنا واجب نہ ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وقت ہے یہ دو روزوں کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک دن میں دو روزوں کو ادا کر لیا جائے، اور جب ایسا ممکن نہیں ہے تو رمضان میں رمضان اور نظر دونوں روزوں کا رکھنا محال ہوگا۔ اسی طرح نظر ماننے والے کے لیے شریعت کے حکم کو بدلنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ شریعت کے متعین کردہ روزے کی جگہ نظر کا روزہ اپنے پر واجب کر دے، اور جب ایسا ہے تو ناظر پر رمضان میں وہی روزہ واجب ہوگا جس کو شریعت نے واجب کیا ہے، اور اس کے علاوہ نظر وغیرہ دوسرا روزہ واجب نہیں ہوگا۔ آگے مصنف کہتے ہیں کہ اس وقت متعینہ میں یعنی رمضان میں رمضان کے علاوہ دوسرے روزے کا ادا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی پر تفریح کرتے ہوئے مصنف نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تندرست ہو اور مقیم ہو
اور رمضان میں واجب آخر یعنی قضا یا کفارے کے روزے کو ادا کرنے کی نیت کر لے تو اس کی طرف سے رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا، واجب آخر ادا نہ ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شریعت نے معیار یعنی یوم رمضان میں روزے کو ایک صفت یعنی صوم رمضان کے ساتھ مختص کر دیا ہے تو مکلف اس صفت کو متغیر کرنے پر قادر نہ ہوگا۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ جب وقت جو معیار ہے اس میں مزاحم دفع ہو گیا یعنی رمضان میں غیر رمضان کے روزے کا احتمال ختم ہو گیا تو تعین نیت کی شرط بھی ختم ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تعین نیت کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے تاکہ مزاحمت اور ٹکراؤ کو ختم کیا جا سکے، اور جب رمضان میں صوم رمضان کا کوئی روزہ مزاحم نہیں ہے تو تعین کی بھی کوئی ضرورت نہ ہوگی، یعنی یہ ارادہ کرنا بھی ضروری نہ ہوگا کہ میں رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، بلکہ یہ ارادہ کرنا کافی ہوگا کہ میں روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھوں گا۔ ولا يسقط اصل النیتی، یہ دفعہ دخل مقدر ہے۔ ایک سوال ہے کہ جب وقت یعنی رمضان کا دن رمضان کے روزے کے لیے متعین ہے تو اصل نیت بھی ساقط ہو جانی چاہیے، حالانکہ بھی آپ نے کہا کہ اصل نیت ضروری ہے۔ اس کا جواب مصنف نے دیا ہے، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ امساک یعنی کھانے پینے اور جماع سے رکنا بغیر نیت کے شرعاً روزہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ صوم شرعی نیت کے ساتھ دن میں کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ شرعاً روزے کے لیے 3 چیز ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے رکا جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ دن میں رکا جائے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ نیت کے ساتھ رکا جائے۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی فوت ہو گئی تو وہ شرعاً روزہ نہ کہلائے گا۔ چنانچہ اگر مذکورہ تینوں چیزوں سے رکنا دن میں نہ پایا گیا بلکہ رات میں پایا گیا تو وہ شرعاً روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ رکنا دن میں پایا گیا مگر بلا نیت پایا گیا تو بھی شرعاً اسے روزہ نہیں کہیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امساک کو شرعاً روزہ بنانے کے لیے اصل نیت ضروری ہے۔